السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک نیو ناول آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے وحشت عشق۔ رائٹر نیم وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 1۔ اینڈ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے موصول ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ پوری یونی انہیں بیڈ بوائز کے نام سے جانتی تھی یا پھر 3 ڈیولز۔ اتنی ہی ریپوٹیشن خراب تھی ان کی۔ امیر ترین اربوں کے مالک ماں باپ کی بگڑی اولاد، اوپر سے تینوں شیطان سگے بھائی۔ وہ کون سی برائی تھی جو ان میں موجود نہیں تھی؟ ان کی ٹی شرٹس پر بھی اکثر یہی لوگو ہوتا تھا، "If you're bad, then I am your dad"۔ شاویر سلطان سب سے بڑا برائیوں میں بھی سب سے آگے، ظالم، اذیت پسند، چیخیں سن کر سکون حاصل کرنے والا، معمولی غلطی پر نوکروں کی چمڑی ادھیڑ دینے والا۔ شامیر سلطان بدتمیز، موزور، ضدی، ہٹ درم اور فیورٹ مشغلہ لڑکیوں سے دوستی کرنا اور ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دینا۔ شاہ زر سلطان مغرور، گھمنڈی، سب سے بڑھ کر بےحس، دنیا کی جو چیز پسند آ جائے اسے ہر قیمت ہر حال میں حاصل کرنے والا، سب سے چھوٹا پر سب کا باپ۔ تینوں اپنے سٹائل سے اپنی اپنی زندگی جی رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کی زندگیوں میں عشق دیمک کی طرح آئے گا، ان کی کمر توڑنے، انہیں جھکانے، ان کا روح خاک میں ملانے، ان کو تباہ و برباد کرنے۔ ویر اپنے آفس کے اسٹاف پر دہاڑ رہا تھا، "تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی شامیر سلطان کو پیسے دینے سے انکار کرنے کی؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے"۔ "سر، انکار نہیں کیا تھا، میرے میٹنگ سے باہر آنے تک ویٹ کرنے کا بھی کیوں کہا؟ ہاؤ ڈیئر یو ایڈیٹس"۔ "سر، وہ 10 لاکھ مانگ رہے تھے"۔ مینیجر پھر گھگھیا گیا۔ شاویر سلطان کے سامنے تو بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، وہ تو پھر بیچارہ مسکین سا مینیجر تھا۔ "ہاں تو تمہارے باپ کے مال میں سے تو نہیں مانگ رہا تھا نا؟ 10 کروڑ مانگتا پھر میرا ویٹ کرتے۔ اب دفع ہو جاؤ، جا کر خود اسے چیک دے کر معافی مانگ کر آؤ۔ ناراض ہو کر میرے مری والے فارم ہاؤس گیا ہوگا"۔ وی نے دھانت پیسے۔ مینیجر اپنے کیبن تک جانے لگا کہ ویر سلطان کی دہاڑ پر ٹانگیں کانپی۔ "گیٹ لاسٹ رائٹ ناؤ"۔ وہ کھلتے دماغ اور دہکتی کن پٹیوں سمیت اپنے شاندار آفس داخل ہوا اور چیئر پر بیٹھ کر کن پٹیاں سلجھانے لگا۔ کانوں میں پھر جانی پہچانی آوازیں گونجی، دور کہیں بچپن میں گیا۔ شامیر اور شاہ زر سائیکل سے کھیلتے ہوئے گر گئے تھے، وہ بھی پاس ہی فٹ بال سے کھیل رہا تھا جب زیب کی آواز کانوں میں گونجی، "ویر، یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھو تمہارے دونوں بھائی سائیکل سے گر گئے ہیں، انہیں کتنی انجریز ہوئی ہیں۔ تم ایسے کیسے؟ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے ان کا خیال رکھا کرو، اور تمہیں ہی ان کا خیال رکھنا ہے ہر حال میں، میں چاہے ہوں تمہارے پاس یا پھر نہیں۔ اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ بورڈنگ جاؤ گے تو سب سے بڑے بھائی ہو، ہم سے دور رہو گے تینوں تو وہاں چھوٹوں کا خیال کون کرے گا؟ اوکے زیب"۔ وہ گہرا مسکرایا اور گال کا خوبصورت ڈمپل واضح ہوا۔ یہ ڈمپل تینوں بھائیوں نے ہی اپنی ماں سے چرایا تھا۔ "میں پرامس کرتا ہوں کہ ان گدھوں کا خیال رکھوں گا، خود سے بھی زیادہ"۔ وہ کہتا ہنستا چلا گیا۔ جب ارچی بھی ان کے قریب آئی، زیب بھی ہنسنے لگی۔ وہ تینوں ان کے پاس آئے جو سائیکل سے گر کر اب روتے بسورتے ابھی سلطان مینشن کے طویل و عرض لان کی زمین پر ہی گرے ہوئے تھے۔ وی نے سمیہ کو آواز دی، وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لایا۔ وی نے ان کی انجریز پر سینیٹائزر لگایا، زیب نے ایڈمنٹن لگائی۔ اب وہ تینوں بھائی زیب اور ارچی کے ساتھ لان میں کھیل رہے تھے اور ان کی کھلکھلاہٹیں پورے سلطان مینشن میں گونج رہی تھیں۔ جب اچانک یہ کھلکھلاہٹیں دلواز چیخوں اور ماتم میں بدل گئی تھیں، وی نے جھٹ وحشت سے بھرپور سرخ آنکھیں کھولی تھیں۔ یہ تو
12 سال پرانی بات تھی۔ اب تو اس کا وہ خوبصورت ڈمپل کہیں کھو سا گیا تھا، کیونکہ آج تک کبھی کسی نے شاہویر سلطان کو ہنستے یا مسکراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ یونی میں، نہ اب جب وہ 2 سال سے حاتم سلطان کے ساتھ مل کر سلطان انڈسٹریز کو آسمان کی بلندیوں تک لے گیا تھا۔ ویر سیدھا ہوا، فون ملایا۔ سمیہ نے فوراً اٹینڈ کیا۔ سمیہ، کچھ پتہ چلا؟ نہیں سر، مگر اگر وہ پتال میں بھی چھپ کر بیٹھا ہوا تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور اس کی پوری نسل تباہ کر دوں گا۔ تم بس پتہ لگاؤ اس کا اور اس کی نسل کا۔ کیا کرنا ہے وہ بس مجھ پر چھوڑ دو۔ ویر کا سرسراتا لہجہ کوئی بھی کمزور دل کا انسان ہوتا تو اس کی روح کانپ جاتی، مگر سامنے سمیع تھا جو ویر کی وحشتوں سے باخبر تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا، بیل گم چباتا، پاؤں ٹیبل پر رکھے جل رہا تھا۔ عجیب اول جلول سا حلیہ تھا، برینڈڈ گھٹنوں سے پھٹی جینز کی بلو پینٹ، وائٹ ٹی شرٹ میں اوپر تک چوڑا کسرتی جسم، اور بالوں کی 1 انچ لمبی پونی بنائی بے نیاز لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس حلیے کے باوجود بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ ببل چباتے قاتل سا ڈمپل بار بار گال پر ابھر کر معدوم ہو جاتا۔ 2 لڑکے دوست اور 3 لڑکیاں جو پاس ہی بیٹھی تھیں معنی خیز سا مسکرا رہے تھے۔ اس کے بالکل سامنے مینیجر چیک ہاتھ میں لیے سر جھکائے کھڑا تھا اور ابھی ابھی معافی مانگ کر ہٹا تھا۔ اسے شاہمیر سلطان سے معافی مانگنے اور چیک دینے اسلام آباد سے مری آنا پڑا تھا، وہ بھی میر سلطان کے پہنچنے سے 5 منٹ کے اندر اندر۔ مگر شاہمیر سلطان کی بے نیازی تھی کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سر پلیز، مجھ سے مسٹیک ہو گئی، آئندہ یقیناً تمہیں مجھ سے الجھنے سے پہلے اپنی یہ انسلٹ 1000 مرتبہ یاد آئے گی۔ ناؤ کیپ اٹ آن ٹیبل اینڈ گیٹ لاسٹ۔ مینیجر کو اپنی خلاصی ہوتی نظر آئی تو چیک ٹیبل پر رکھا اور وہاں سے تیر ہوا۔ زین نے چیک اٹھا کر میر کو تھمایا۔ اس نے طنزیہ سی مسکان کے ساتھ باہر دروازے کی جانب دیکھا اور چیک پاکٹ میں ڈال دیا۔ دل میں ویر سے کہا، لو یو ویر برو۔ میر، تم بزنس کب جوائن کر رہے ہو؟ برو کے ساتھ؟ اب تو لندن سے MBA بھی کر آئے۔ زین نے پوچھا۔ میں تو کہہ رہا ہوں جوائن کروں، پر ویر نے کہا ہے ابھی کچھ عرصے لائف انجوائے کرو۔ ساری لائف پڑی ہے ان ڈنچڑوں کے لیے۔ میر نے بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا، اوہ خدا ایسا بگ بی سب کو دے۔ زین نے کہا تو میر ہنس دیا۔ ہاں واقعی یہ تو ہے۔ اوکے لیٹس اٹ گو اینڈ اسٹارٹ دی پارٹی۔ شہزار، واٹ از دس یار؟ دانش چلایا۔ واٹ؟ اب میں نے کیا کیا؟ شہزار لاپرواہی سے بولا۔ یار، میں نے ریتا والی بات تمہیں بتائی تھی کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے اور تم نے پوری یونی کو بتا دی۔ اسے اتنی انسلٹ فیل ہوئی، وہ اب یونی بھی نہیں آ رہی۔ ہاں تو کیا؟ ویسے تو بڑی ہاجن بنتی ہے یہ بڑے بڑے لیکچر تم میں انٹرسٹ لینے سے پہلے سوچ دی، اب کیوں انسلٹ فیل ہوئی؟ ویسے بھی ان انگریزوں کے پیچھے اسے کیا انسلٹ فیل ہونی ہے؟ وہ لندن میں اپنے بھائیوں کی طرح MBA کے لیے اس یونی میں تھا اور اکا اپی کے پاس رہتا تھا۔ یار تم کیوں اتنے بے حس ہو؟ تمہیں کسی کو بھی ہارٹ کرتے، کسی کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا؟ نو۔ شہزار بھی ابن ڈیٹ تھا، آرام سے بولا۔ میں تو دعا کروں گا کہ تمہاری لائف میں کچھ ایسا ہو کہ تمہارے اندر فیلنگز اور ایموشنز آ جائیں، وہ بھی بے تحاشا، تاکہ تمہیں دوسروں کی فیلنگز اور ایموشنز کا احساس ہو، اور وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ وہ پھر لاپرواہ سا بولا، میں نے دنیا میں جو چاہا اسے پایا ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ میری لائف میں کسی چیز کی کمی ہے یا کسی ایسی چیز کی خواہش ہو جو میری دسترس میں نہ ہو۔ اسی لیے ہی شاید میرے دل میں کسی بھی چیز کے لیے فیلنگز ہی نہیں ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے دانش کو اپنے بی سی کی داستان سنا رہا تھا۔ دانش پاؤں پٹکتا
وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ ہینڈسم گہرا سا مسکرایا اور اس کا ڈمپل دیکھ کر کئی مغربی دل اس کے قدموں میں گرے آ کر، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نو لفٹ کا بورڈ لگا دیکھ کر کسی میں اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں تھی۔ پریہا پری بابا نے صحن میں داخل ہو کر آواز دی، جی بابا بولے۔ وہ کچن میں مصروف انداز میں روٹی بناتی بولے۔ وہ کچن میں ہی چلے آئے، ادھر آؤ۔ بابا نے اسے بازو سے پکڑ کر کچن سے باہر نکالا۔ وہ ارے ارے کہتی رہی، مگر انہوں نے چولہا بھی بند کر دیا۔ سیلری ملی آج، جو میری گڑیا نے ضروری چیزیں لینی تھی، مارکیٹ جا کر وہ لے کر آتے ہیں، اس لیے جلدی آ گیا میں۔ اب چلو۔ مگر بابا کوئی اگر مگر نہیں، چلو میں نے تمہاری ماں کو بتا دیا ہے، ہم جا رہے ہیں، چلو اسکارف وغیرہ لے کر آؤ۔ اس نے زیادہ سے فیروزی سوٹ پر اچھے سے اسکارف سے خود کو ڈھانپا اور عجاب ریا دودھیا رنگت، نرم و نازک وجود، تیکھے نقوش پر نور چہرہ، عبوری غزالی آنکھیں۔ اس کی تو ماں اس نظر بھر کر نہیں دیکھتی تھی کہ کہیں اس کی گڑیا کو نظر نہ لگ جائے۔ وہ گھر سے نکلے، بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے حافظ سید نے موٹر سائیکل روکی۔ حافظ سید نے موٹر سائیکل روکی۔ بابا یہ، وہ حیران ہوئی، اتنے مہنگے شاپنگ مال میں ان کا کیا کام؟ وہ جو تم نے مجھے کتاب بولی تھی وہ یہیں سے ملے گی، میں نے پتہ کیا تھا، اس لیے پہلی میری گڑیا کی بک، پھر کوئی اور چیز؟ اوکے۔ وہ بھی تحاشا خوش ہوئی، دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ آج شاویر اپنے ضروری چیزیں لینے مال آیا تھا۔ سمیع سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا، اسی لیے اب بھی ساتھ تھا۔ وہ اپنے لیے برانڈڈ واچ سلیکٹ کر رہا تھا جب گلاس کے اس پار نظر اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ فیروزی سوٹ میں آسمان سے اتری کوئی پاکیزہ آسمانی مخلوق ہی لگ رہی تھی، ایک بزرگ سے ساتھ تھا۔ شاویر کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ بڑی مہوسی کتابیں دیکھنے میں مگن تھی، یوں لگتا تھا کہ فیری ٹیلز سے نکل کر کوئی فروزی کتابوں میں اپنی پرنس کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ ہمیشہ سے کسی ایسے چہرے ہی کی تو تلاش میں تھا۔ بارہا اس کا اظہار خیال اپنے بیسٹ فرینڈ سحر سے کر چکا تھا، جب سحر اس کی تنہا اجاڑ زندگی کو دیکھ کر فکر مند ہوتا اور اسے شادی کرنے کا کہتا۔ ویر یہی کہتا کہ جس دن اسے کوئی ایسی ملے گی جسے پہلی نظر میں دیکھ کر وہ دوبارہ اس سے نظر نہ ہٹا پائے، جسے پہلی نظر میں دیکھ کر اسے ایسا لگے کہ وہ صرف شاویر سلطان کے لیے ہے، شاویر سلطان کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ بالکل بھی نہیں لگے گا، اسے اپنا بنانے میں دیر نہیں لگائے گا، اپنا بنانے میں۔ شاویر کے دل کی دنیا تہ و بالا ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے برسوں کے بھڑکتے سلگتے دل پر ٹھنڈے اوس کے چھینٹے پھینکے گئے ہوں، جیسے کسی بیمار کو بے وجہ قرار آیا ہو، جیسے تپتے صحرا میں باد نسیم چلی ہو۔ سمیع نے اپنے مالک کے کسی ایک جگہ محویت نوٹ کی تو بڑی حیرت سے اس کی نظروں کے تعاقب میں گلاس کے پار دیکھا۔ ایک نظر دیکھ کر فوراً نظر ہٹائی، دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ اپنے مالک کی 26 سالہ زندگی میں وہ پہلی مرتبہ اسے کسی لڑکی کو گھورتے دیکھ رہا تھا، نہیں تو ویر تو اسے انسان لگتا ہی نہیں تھا، کوئی مشین یا پھر انتقام کا بھڑکتا آگ کا گولا۔ سمیع، ویر نے پکارا، جی سر، حکم۔ وہ سامنے لڑکی دیکھ رہے ہو؟ فیروزی سوٹ میں، شاید اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ جی سر، دیکھ لی۔ مجھے اپنے آفس پہنچنے سے پہلے اس کی ڈیٹیلز اپنے ٹیبل پر چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی سر، ہو جائے گا۔ اب شاویر ہر کام چھوڑ کر اطمینان سے اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ باجی، اس کتاب کا اسٹاک تو ختم ہو گیا، یہاں سے بھی وہ شارٹ ہوئی ہے کتاب، مگر ہمارے پاس اور موجود ہے اسٹاک، آپ کل 10 بجے دوبارہ آ جانا لینے، دکاندار نے کہا۔ پریہا کے چہرے پر سخت مایوسی چھائی، اور اس چہرے کی یہ مایوسی کسی سے چھپ ہی نہ رہی، بلکہ اسے بے چین کر گئی۔ بابا اب کیا کریں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا،
جہاں اتنے دن صبر کیا وہاں ایک دن اور صحیح، کل سنڈے ہے، ویسے بھی میں تمہیں 10 بجے ہی لے آؤں گا۔ اوکے بابا، چلیں پھر۔ وہ بابا کے ساتھ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شاویر سلطان کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ میں بم سا مسکرایا اور سمیع نے بے حد حیرت سے برسوں بعد اس کا وہ ڈمپل دیکھا جو بچپن کے ویر کے ساتھ کہیں گھو سا گیا تھا۔ سمیع فوراً ان کے پیچھے باہر کے جانا لپکا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتابوں کی شاپ پر آیا اور بولا، شاویر سلطان کو وہاں کون نہیں جانتا تھا؟ جی سر، حکم۔ وہ لپک کر اس کے استقبال کو باہر آیا۔ ابھی وہ میڈم کیا خریدنا چاہتی تھی؟ اس کی شاپ پر صرف وہی تھی۔ تو دکاندار سمجھ گیا کہ ویر کس کی بات کر رہا ہے۔ وہ سر، وہ ایک بک لینے آئی تھی جو کہ شارٹ ہے۔ ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے مگر وہ کل کو ملے گی۔ ان کو بول دیا ہے کہ کل 10 بجے آ کر لے جائیں۔ گڈ، یہ میرا کریڈٹ کارڈ ہے، پورے اسٹاک کی قیمت لے لو۔ اس کے آنے سے پہلے اسٹاک کی ایک بھی بک نہیں نکلنی چاہیے۔ اس کے جانے کے بعد چاہے باقی سیل کر دینا۔ والا پرواہی سے بولا۔ دکاندار کی بے تحاشا حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں، مگر شاویر سے سوال جواب کا مطلب اپنی شامت بلانا تھا، اس لیے خاموشی سے کریڈٹ کارڈ تھام لیا۔ میڈم تو کچھ زیادہ ہی قسمت والی ہیں جو شاویر سلطان مہربان ہوا ہے، دکاندار نے دل میں سوچا۔ جاری ہے۔ وہ اپنے آفس میں پہنچا تھا اور اب بے چینی سے سمیع کا انتظار تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہی وہ ایک فائل ہاتھ میں تھامے اجازت لے کر ویر کے آفس داخل ہوا۔ فائل ٹیبل پر رکھی، ویر نے ایک نظر فائل کو دیکھا اور پھر سمیع کو۔ مجھے تمہارے منہ سے سن کر زیادہ اچھا لگے گا سمیع، تمہارے ہونے والی میم کے بارے میں۔ نام فریحہ سید، والد کا نام حافظ سید اور والدہ کا نام رابعہ بیگم۔ ادھر سے جو گرلز کالج ہے، اس سے آگے ایک چھوٹی مگر صاف ستھری بستی ہے، وہاں پہ 3 کمروں کا ایک گھر ہے۔ ایڈریس بھی لے آیا ہوں۔ میم اکلوتی ہیں، بابا سرکاری آفس میں کلرک ہیں، BSc کے 3rd سیمسٹر میں ہیں۔ گڈ، اور کوئی خاص بات؟ نہیں سر، کافی مذہبی گھرانہ ہے حافظ صاحب، شام کو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، محلے میں سب بہت عزت کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میم کی تربیت اور اخلاق اور کردار بھی بہت بلند ہے۔ ویر نے سکون سے آنکھیں موندی، دل میں شبیہ دوبارہ ابھری، اور یہ تو اس کے چہرے کے نور سے ہی لگتا تھا کہ وہ کتنی پاکیزہ ہوگی۔ برائیوں کی دلدل میں پھنسے ویر کو ایک پاکیزہ ہمسفر کی تلاش تھی۔ مزے کا خیز پھر کچھ یاد آنے پر بے چین سا ہو کر آنکھیں کھولیں۔ سمیع، کہیں رشتہ وغیرہ؟ نہیں سر، اب تک نہیں ہوا کہیں پر۔ اسے پھر سکون آیا۔ سر، ایک اور خبر ہے، مگر اس خوشی کے موقع پر میں بتا کر آپ کا موڈ ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتا۔ برسوں بعد سمیع اس کے چہرے پر پرسکون محسوس کر کے خبر دینے میں ہچکچایا۔ ویر کے چہرے کے تاثرات فوراً خطرناک حد تک سنجیدہ ہوئے۔ اگر تو خبر اس سور حیدر نواب کے بارے میں ہے تو فوراً بتا دو سمیع، کیونکہ میں اس کے خاندان کی تباہی اور بربادی کے صفِ ماتم پر ہی اپنی شادی اور خوشیوں کے شادیانے سجاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں پھر خون اترا۔ او سر، ایک خاص ذریعے سے پتہ چلا ہے اس کے ملتان میں ہونے کے چانسز ہے، بس خود جا کر کنفرم کرنا ہے تو کرو، جاؤ، کل روانہ ہو جانا۔ کنفرم ہو گیا تو مجھے فوراً انفارم کرنا، میں جلد سے جلد اپنے دل میں لگی اس آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہی فریحہ سے رشتہ جوڑوں گا، ہر درد سے، ہر تکلیف سے نکل کر۔ اوکے سر، وہ کہتا چلا گیا۔ ویر کی آنکھیں پھر لہو رنگ ہوئیں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو روپ سلطان اور حاتم سلطان چائے پیتے ہوئے کسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اسے آتے دیکھ کر روپ کے چہرے پر مہربان سی مسکان نے احاطہ کیا۔ وہ آ کر ان کی گود میں سر رکھے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ کیا بات ہے میرا بچہ، آج کچھ زیادہ ہی تھک گیا ہے؟ تھکان تو تھا ہی ماما، آپ کی بہو کو جو ڈھونڈ کر آ رہا ہوں۔ کیا سچ؟ روپ کو بے تحاشا خوشی ہوئی۔ حاتم بھی سیدھے ہوئے، سچ میں برخوردار؟ کس کی قسمت پھوٹی ہے؟ حاتم نے چھیڑا۔ ویر نے ناراض سا ہو کر حاتم کو دیکھا تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ ڈیڈ پلیز، اور یہ اتنی خوشی کی خبر تم نے ہمیں منہ لٹکا کر سنا رہے ہو؟ یار اب تو اپنا ڈمپل دکھا دو۔
جسے دیکھنے کو ہم برسوں سے ترس رہے تھے۔ ان کی بات پر ویر نے روپ کے آنچل سے اپنا چہرہ کور کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ روپ نے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، کون ہے، کہاں ہے؟ ہم آج ہی رشتہ لے کر چلتے ہیں۔ ابھی نہیں ماما، پہلے مجھے ضروری کام سے ملتان جانا ہے، ہو سکتا ہے برسوں تک جانا پڑے۔ وہاں سے آ کر پھر ویر اس کی آنکھوں کے بے حد سرد تاثرات سے حاتم بہت کچھ سمجھ گئے، اس لیے تنبیہ کرتے ہوئے اسے پکارا، ڈیڈ پلیز نو مور آرگیومنٹس۔ اس نے بات ہی ختم کی، ویر چھوٹے نواب کدھر ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے؟ یہ لڑکا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کتنا آوارہ ہو گیا ہے؟ اس کی سرگرم مام کرنے دیں اسے، اپنی لائف انجوائے، پھر بعد میں یہی سب کچھ کرنا ہے اسے۔ اور ویسے بھی میرو جہاں بھی جاتا ہے مجھے بتا کر جاتا ہے، اس کے پل پل کی خبر ہوتی ہے مجھے۔ یہ بے جا لاڈ پیار تمہارا انہیں بگاڑ رہا ہے۔ ادھر شہزاد نے نمرا کی ناک میں دم کر رکھا ہے، دونوں ہی بس گھومنا پھرنا، لیٹ نائٹ پارٹیز، ان کی لائف سپوائل ہو رہی ہے کسی ایم کے بغیر۔ روپ نے سمجھانا چاہا، او پلیز مام، میں ہوں ان کے حصے کے ہر غم، فکر اور پریشانی کو جھیلنے کے لیے۔ میں ان کی زندگیوں پر کسی غم کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ دنیا میں انہیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ میں انہیں لا کر دوں گا، ہر قیمت، ہر حال میں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ویر بس کرو، خدائی دعوے مت کرو۔ تم انہیں دنیا کی ہر چیز، ہر خوشی دے سکتی ہو، مگر ان کی قسمت سے نہیں لڑ سکتے۔ مام، اگر ایسا کرنا پڑا تو وہ بھی کر جاؤں گا میں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون اور وحشت سی تھی۔ وہ اٹھ کر پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ روپ نے بے حد فکر مندی سے حاتم کو دیکھا تو انہوں نے اشارے سے انہیں تسلی دی۔ آج اسے مال جانا تھا، اس لیے صبح جلدی آنکھ کھلی، لیکن بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ خاموش رہی اور بک کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ دن کے 12 بجے تھے جب سید ناراض سے اس کے پاس کچن میں آئے۔ پری، یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا میری گڑیا نے یاد نہیں کروایا کہ آج بک لینے جانا تھا؟ اب چلو، اگر آج بھی سیل ہو گئی تو میں بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا، لیکن بابا آپ کی طبیعت میں ٹھیک ہوں، اب جلدی چلو۔ آج سمیع ساتھ نہیں تھا، سمیع ہوتا تھا تو کسی گارڈ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ آج وہ نہیں تھا تو گارڈ ساتھ تھے، مگر آج وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا مالک فضول ہی مال میں گھومے پھرے جا رہا تھا۔ 10 بجے سے وہ خوار ہو رہے تھے، مگر ویر کو کسی پل قرار نہ تھا۔ آخر وہ ایک جگہ ٹھٹک کر کھڑا ہوا۔ پریہ بابا کا ہاتھ تھامے مال میں داخل ہوئی تھی۔ آج وہ سفید لباس میں تھی اور معصوم فرشتہ لگ رہی تھی۔ وہ بک شاپ کی طرف گئی۔ وہ حیران ہوئی، سیلز مین نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا، حالانکہ وہ لیٹ تھے، مگر بکس جون کی تو شاپ پر موجود تھی، سیل نہیں ہوئی۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں کی حیرت، کوئی پاس کھڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈبے میں پیک بک پریہ کو پیش کی۔ اس نے پیمنٹ کرنے کی کوشش کی، مگر سیلز مین نے کہا، لکی ڈرا سے یہ آپ کو گفٹ کی گئی ہے۔ اب پھر پریہ حیران ہوئی تھی اور خوش بھی۔ اس کی یہ خوشی کسی نے اپنے اندر اتری محسوس کی تھی۔ بابا، مجھے ایک اور چیز لینی ہے، پلیز چلیں۔ اس نے ضد کی، چلو میری گڑیا۔ وہ ایک جویلری کی شاپ پر آئی تھی۔ ویر ان کے پیچھے ہی تھا۔ گارڈ حیران تھے، آج سر کسی لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے۔ انوکھی بات تھی۔ جی میم، کیا چاہیے آپ کو؟ سیلز مین نے پوچھا۔ مجھے وہ جھمکے لینے ہیں، اس نے اشارہ کیا۔ کل اس نے ایک نظر میں ہی پسند کر لیے تھے اور آج اپنی پاکٹ منی کے پیسے لے کر آئی تھی۔ کل سیلز مین سے کسی کو بتاتے ہوئے قیمت بھی سن لی تھی، اس لیے مطمئن تھی۔ سیلز مین نے جھمکے ایک باکس میں ڈالے۔ کتنے کے ہیں؟ پریہ نے پوچھا۔ 700 میم۔ پریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابھی کل تو آپ نے 500 کے بتائے تھے۔ میں تو 500 ہی دوں گی، لیکن میم، لیکن کچھ نہیں، دینے ہیں تو دیں، ورنہ میں تو چلی۔ پیچھے کھڑا ویر اس کی بحث سن رہا تھا، یعنی کہ اتنے بڑے بزنس ٹائکون، اربوں کے مالک شاہویر سلطان، جو کہ یہ سارا مال خرید سکتا تھا، اس کی ہونے والی بیوی 200 روپے کے لیے بحث رہی تھی۔ ویر اشش کر اٹھا۔ اسے ہنسی آئی
اور بے اختیار مسکرا اٹھا۔ گارڈز نے شدید قسم کی حیرت سے اس کی گال کا ڈمپل دیکھا جو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جسے وہ اور زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ویر کا دل کیا وہ اسے یہ ساری جوری شاپ ہی خرید دے۔ پری چلو بیٹا، چھوڑو بحث، دے دو جتنے وہ کہتا ہے۔ نہیں بابا، اب مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ اس کا سخت موڈ آف ہوا، منہ پھلا کر بولی۔ اس نے بابا کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ویر بہت کڑے تیوروں سے جویلری شاپ میں داخل ہوا تھا۔ شامین نے شہر کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے فرینڈ کو برتھ ڈے کی پارٹی دی تھی۔ جب اس کی ملاقات ثانیہ سے ہوئی تھی، اس کی فرینڈ تھی سونیا، وہ اس کی دوست تھی۔ پہلے ثانیہ نے ہی اس کی طرف بری طرح اٹریکٹ ہوتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ وہ لگتا ہی کسی پرنس چارمنگ کی طرح تھا۔ اب بھی بلیک ٹو پیس میں نیچے وائٹ شرٹ، ہلکی بریڈ تنی مونچھیں اور مسکراتے ہوئے وہ قاتل ڈمپل، اوپر سے بے حد نیازی شخصیت کا حصہ تھی۔ اب بھی پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے وہ دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ ثانیہ تو بری طرح فدا ہوئی تھی، اس سے دوستی کی پہل کی تھی، اور شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی۔ وہ مسرور سا اپنے آفس میں تھا جب فون کی بیل بجی۔ سمی کا تھا۔ تاثرات فوراً بدلے تھے۔ اس نے خون آلودہ چہرے کے ساتھ فون اٹینڈ کیا۔ بولو سمی، میں سن رہا ہوں سر، وہ یہیں پر ہے، سمی نے نفرت سے کہا۔ ایڈریس بھی نکلوا لیا اور ڈیٹیلز بھی۔ آگے کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں، اور فیملی، بیوی ہے اور 2 بیٹیاں، باقی آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اوکے رائٹ، میں آ رہا ہوں۔ تم کچھ نہیں کرو گے، اپنے دشمن کو شہ مات دینے کے لیے شاپیر سلطان خود آ رہا ہے۔ اوکے سر۔ سمی فون رکھ چکا تھا، جبکہ اب آفس میں کوئی انسان نہیں، جیسے حیوان بیٹھا تھا۔ وہ بھسم کر دینے والے انداز میں ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا تھا، بلو 3 پیس سن گلاسز میں جیل سے بالوں کو سیٹ کیے، وجاہت اور مردانگی کا بھرپور شاہکار مگر خطرناک سمی لینے آیا تھا۔ چہرے پر بے تحاشا وحشت اور حیوانیت تھی کہ ایک مرتبہ تو سمی بھی لرز گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھا۔ حاتم سے وہ ضروری ڈیل کے لیے بول کر آیا تھا، مگر وہ جاندید تھے، سمجھ گئے کہ ان کا بیٹا ڈیل نہیں ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہے کسی کو۔ وہ پہلے بھی بزنس کے سلسلے میں یہاں آتا رہتا تھا، اس لیے یہاں بھی بہت بڑا فارم ہاؤس تھا۔ جانے پہچانے راستوں پر چلتی گاڑی، وہ ایک مرتبہ پھر دور کہیں پہنچا۔ وہ تینوں لندن بورڈنگ سے چھٹی پر آئے تھے۔ وہ 11 سال کا تھا، شامیر 7 اور شاہزر 5 سال کا۔ لندن میں ان کی نگرانی ان کی سخی اور شادی شدہ بہن نمرہ کرتی تھی۔ کسی وجہ سے اس کی شادی چھوٹی عمر میں اور تعلیم کے دوران ہی کر دی گئی تھی۔ مسئلہ بھی یہ تھا کہ اسے برین ٹیومر تھا۔ لندن میں مستقل علاج اور وہاں رہنے کے لیے حاکم نے اپنے دوست کے ڈاکٹر بیٹے شہروز سے اس کی شادی کر کے لندن بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا کامیاب آپریشن ہوا اور وہ صحت یاب ہو گئی، مگر اب دونوں میں اتنی صحبت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ سو نمرہ لندن میں اپنے پیا کو پیاری ہو گئی۔ وہ سب سے بڑی تھی اور اب جلد ہی ماما بھی بننے والی تھی۔ وہ سلطان مینشن داخل ہوئے تو کافی ٹینشن کا ماحول تھا۔ سامنے ہی اس کے پاپا حاکم سلطان اور چاچا حاتم سلطان بیٹھے تھے۔ اس کی ماں زیب اور چاچی اور خالہ روپ بیٹھی رو رہی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ان کی جانب بڑھے، انہیں سینے سے لگایا، بہت پیار کیا۔ ویر ان کے پاس آیا۔ میرا میر اور شاہزر لان میں جھولوں پر کھیلنے کے لیے بھاگ گئے۔ آپ لوگ رو کیوں رہی تھیں زیب، جلدی بتائیں۔ دیکھ رہے ہیں حاکم، یہ آپ کا نالائق بیٹا شروع سے مجھے آپ کی دیکھا دیکھی ماما کہنے کی بجائے زیب کہتا ہے۔ اس سے پوچھیں یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ زیب نے اس کا دھیان اپنے رونے سے ہٹانے کے لیے 1000 مرتبہ کی گئی شکایت پھر لگائی۔ اور یہ مجھے آنی یا چاچی کہنے کی بجائے روپ کہتا ہے۔ روپ نے برا سا منہ بنایا۔ وہ سب ہنس دیے۔ وہ زیب کے پاس ہی بیٹھا تھا جب بے حد شرارت سے اتنی سی عمر میں اپنی ماں کے ڈمپل کو عقیدت سے بوسہ دیا اور بولا، بھلا اتنی پیاری پیاری ڈمپل والی لڑکیوں کو
भी कोई मामा या चाची बोल सकता है, इसलिए मैं नाम लेता हूँ ताकि किसी को आपकी उम्र का ना पता चले। अच्छा बदमाश, इधर आओ। वीर की शक्ति आई थी। इसे गर्दन पर बेतहाशा गुदगुदी होती थी। अब भी सेब और रूप इसकी गर्दन पर गुदगुदाने लगी। वो हंस कर लूट-पोट हुआ था। वो भाग कर इनकी गिरफ्त से निकला था। इसकी बढ़ती फुर्ती पर हाकम और हातम भी मुस्कुरा उठे। रूप, अर्जी किधर है? इसने हातम के बेटी और अपनी सगी चाचाजाद का नाम लिया। वो तो अभी कॉलेज में है। वो नैन्था में थी। ओके। इसके कानों में बचपन की किलकिलाहटें ज़्यादा देर गूंज नहीं पाती थी। इसके कानों में तो बस दिलखराश सीना चीरती चीखें गूंजती थी हर पल हर वक्त। वो अभी इन चीखों, अज़ियतों, अज़ाब और दर्द का ही हिसाब लेने चला था, ये जाने बगैर कि खुदा की हिकमत इंसान की सोच से बुलातर है। वो रहीम है, गफूर और करीम है। दरगुजर करता है, माफ़ कर देता है। दरगुजर और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। इसीलिए इस पाक हस्ती से ना इंसाफ मांगो ना बदला, बस रहमत मांगो। वो बचपन में 1000 मरतबा की सीखी हुई ये हकायत भूल गया था कि एक बुज़ुर्ग ने 100 साल एक पहाड़ पर दुआ में गुजारे। फरिश्ता आता तो वो कहता, मुझे खुदा से इंसाफ चाहिए। फरिश्ता वापस चला जाता। 3 मरतबा ये अमल दोहराया गया। 400 साल के बाद चौथी मरतबा फरिश्ते ने आकर पूछा कि क्या चाहिए, तो इसने फिर वही कहा, खुदा से मुझे इंसाफ चाहिए। फरिश्ते ने जलाल सा बोला, नादान इंसान, इन 400 सालों में तुम खुदा से इसकी रहमत मांगते तो तुम्हारी झोली भरती जाती, मगर तुमने इंसाफ मांगा और अब इंसाफ का तकाजा तो ये है कि ये 400 साल तुमने इस पहाड़ पर गुजारे और अब अगले 400 साल ये पहाड़ तुम पर गुजारेगा। ये कहकर फरिश्ता इस पर पहाड़ पलट देता है। यही शाबीर सुल्तान के साथ हो रहा था। वो रहमत की बजाय इंसाफ चाहता था, ये जाने बगैर कि अगर इससे कुछ छीना गया था तो इसे बेशुमार अता भी तो किया गया था। दौलत, शोहरत, मकाम, माँ बाप से बढ़कर प्यार करने वाले चाचा चाची, बहन भाई, मगर वो तो इंसाफ और बदला लेने में इतना अंधा हो चुका था कि इन सब नियमतों को बुलाए खुदा के इंसाफ को आवाज़ें दे रहा था। और खुदा किस तरह इंसाफ करता, ये अगर इंसान समझ जाता तो नादान ना कहलाता। जारिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मशगूल हो सके। एंड प्लीज़ आप सपोर्ट करें। मेरा चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।